بن کر کے جاؤں گا۔ میں آج ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حلفیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے استاد حضرت اقدس شہید فی سبیل اللہ مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں بنوری ٹاؤن چلے گئے، آپ بنوری ٹاؤن میں جب مدرس تھے، میری آمد رفت رہتی تھی آپ کے پاس۔ حضرت اقدس نے حضرت پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میں نظام الدین علماء سے اور بزرگوں سے اور اکابرین سے ملتا رہتا ہوں، لیکن میرا دل جن لوگوں نے جیتا ہے وہ دنیا کے اندر صرف 2 شخصیتیں ہیں، اور لکھا تھا ان میں سے ایک آپ ہے۔ حضرت پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جن لوگوں نے میرے دل جیت لیے اور جن کی میں عظمت کا نہایتی انتہائی درجے میں قائل ہوں، وہ ان میں سے ایک آپ ہے۔ مفتی صاحب کے اس تحریر کے بعد میں حضرت اقدس کے پہلے بھی آپ کی عظمت، آپ کی تقوی اور طہارت کا قائل ہی تھا، لیکن مفتی صاحب کے اس تحریر کے بعد تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسا نالائق شاگرد کہ اس کا استاد جب یہ ہے کہ وہ یہ اس طریقہ پر اپنی رائے بتا دے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر دے، اس کے بعد کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ میں حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین میں ہوں۔ آپ کے علم میں نہیں ہوگا، حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی بھتیجی ہے میرے گھر میں، وہ میرے نہایت ہی عزیز ہے۔ بزرگی، تقوی اور طہارت 2 سال پہلے آپ سے رابطہ ہم نے اپنے سالانہ اجلاس کے لیے ختم بخاری کے لیے حضرت اقدس سے اور آپ کے صاحبزادوں سے رابطہ بھی کیا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین میں اور ہمارے بزرگوں میں ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، لیکن اس زمانے کے اندر حق گو اور نڈر اور لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا اصل جو مصداق اگر تھا، ہمارے پاس جو سرمایہ تھا وہ حضرت اقدس پیر عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت اقدس کے خلاف میں کیسے؟ خدا ان حضرات کو ہدایت دے دے جو اس قسم کی، اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے وہ مسلمان ہیں یا یہ ہے کہ ان کا لمبا چوڑا سینہ وہ ایمان کے سرمایہ سے خالی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن نیٹ پر مجھے برادر مکرم مولانا وحید اللہ دامت برکاتہم العالیہ اور مولانا خلیل الرحمن صاحب اور دیگر مولانا آیت الرحمن صاحب، ان حضرات نے مجھے اطلاع دی کہ فیس بک پہ اور نیٹ پہ سوشل میڈیا میں کچھ عناصر اس قسم کی شر پسند جو کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو، خلق خدا کو، مسلمانوں کو اور حضرت اقدس کے عقیدت مندوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی منظور حضرت اقدس کے پیچھے پڑا ہوا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں صرف یہ 2 سال کی بات نہیں ہے، ایک قدیم زمانے سے حضرت اقدس کے عقیدت مندوں میں ہوں، اور مفتی صاحب کی اس تحریر کے بعد جو انہوں نے لکھا حضرت کے جامع میں گیا ہوں، اور میرے لیے شاید تا موت جب تک میں یہ ہے کہ زندہ ہوں اور آخری دم تک میں حضرت کے اس احسان کو بھی بھولوں گا نہیں۔ آپ کی جامع میں جس طریقہ پر مجھے ان کی اولاد نے عزت دی، میری حاضری ہوئی، وہاں حضرت اقدس موجود نہیں تھے، اور حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ ہے کہ ان کا جبہ اور ان کی کوٹ انہوں نے مجھے، جو حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن صاحب اور علماء کو پہناتے ہیں، مجھے بھی انہوں نے یہ سعادت بخشی، میں قیامت تک اس کو بھول نہیں سکتا۔ اور حضرت اقدس کی جو عظمت اور آپ کے اولاد کی جو تقوی طہارت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے بیان کو کہیں بھی اس کا تصور بھی نہیں ہے، خدا جانے کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ان حضرات کو ہدایت دے دے، بصورت دیگر جس قسم کی گھناؤنی حرکت کی ہے، اللہ ان کو مرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر عبرت کا نشانہ بنا دے۔ حضرت اقدس کے بارے میں ان کے وصال کے بعد، بلکہ میرے اساتذہ گواہ ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں نے جو سخت لب و لہجہ اختیار کر لیا، میں نے ان سے بھی اپیل کی کہ اللہ کے لیے آپ یہ ہے کہ اپنے بیانوں پہ نظر ثانی فرمائیں، اور یہ ہے کہ اس سے آپ رجوع کر لیں۔ باقی حضرت اقدس کے بارے میں اس قسم کا یہ ہے کہ مسئلہ، اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں، وہ حیات انبیاء کے بارے میں میری کتاب ہے، ایک رات میں نے لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر میں نے لکھی تھی، وہ اس کے حقوق حضرت ہی کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی نسخہ ہے، میں اس کو چھاپ نہیں رہا ہوں، اگر کوئی عالم اس کو
یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ استفادہ کرنا چاہے فوٹو کاپی کرے تو ہم اس کو فوٹو کاپی دے دیں گے۔ یہاں مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ سبق کے دوران بطور استفسار کے، استکشاف کے